السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ہم لوگ اب تک کافی ٹاپک اس کورس میں کور کر چکے ہیں. ہم نے پڑھے فنکشنز، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے سیٹس، ریئل نمبرز، کامپلیکس نمبرز، پھر ہم نے کوادریٹک ایکویشنز پڑھی، میٹریسیز، ڈٹرمنرز دیکھے، سیکوینسز اور سیریز پڑھی. تو اب ہم ایک ریویو کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم ریویو کر چکے ہیں سیٹس کا، نمبرز کا اور کامپلیکس نمبرز کا. تو اس ریویو کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. ہم آج فنکشنز کے بارے میں ریویو کریں گے اور دیکھیں گے کہ بیسکلی ریویو کا طریقہ یہی ہے کہ ہم جو پہلے فنکشنز کے مین ٹاپکس تھے ہم ان کو ایک دفعہ ریویو کر لیں گے اور اس کے بعد کچھ اسپیسیفک ایگزامپلس کو کریں گے. کیونکہ میتھمیٹکس سیکھنے کا طریقہ، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہی ہے کہ آپ جو اسپیسیفک ایگزامپلس ہیں ان کو کر کے پھر آپ سیکھتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. تو وہی ہم شروع کریں گے. فنکشنز میں آپ کو ایک دفعہ پھر ریکال کر دوں کہ کیا ہوتے ہیں. فنکشن از اے ویل ڈیفائنڈ ریلیشن فرام ون سیٹ ٹو اندر سیٹ، یعنی کہ اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہمیشہ یونیک ہوتا ہے. ہر ان پٹ کا آؤٹ پٹ یونیک ہوتا ہے. دو ٹائپس کے فنکشن ہوتے ہیں، ون ٹو ون اور مینی ٹو ون. ون ٹو ون میں ان پٹ ایک جو ہے وہ ایک یونیک آؤٹ پٹ پہ جاتا ہے. مینی ٹو ون میں دو یا اس سے زیادہ ان پٹ جو ہیں وہ ایک یونیک آؤٹ پٹ پہ جاتے ہیں. ہم نے فنکشنز کو پلاٹ کرنا بھی سیکھا ہے. کیسے پلاٹ کرتے ہیں آپ؟ فنکشنز کی جو آؤٹ پٹ ہے اس کو وائی ایکسس پہ کرتے ہیں کوآرڈینیٹ سسٹم میں، اور ان پٹ کو ایکس ایکسس پہ. ایک فنکشن کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمارے پاس تین چیزیں ضروری ہیں. ایک تو اس کی جو ریلیشن شپ کا فارمولا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ ڈومین اور رینج. ڈومین جو ہے وہ ویلیوز ہیں جو ہم فنکشن میں ان پٹ میں الاؤ کر سکتے ہیں، اور آؤٹ پٹ وہ ویلیوز ہوتی ہیں جو جب ہم فنکشن میں ان پٹ ڈالتے ہیں تو واٹ آر دا پاسبلٹیز فار دی آؤٹ پٹ، دیٹ از کالڈ دا رینج. فنکشنز کو سمجھنے کے لیے گرافس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو ہم نے کچھ ٹیکنیکس سیکھی تھی کہ گرافس کیسے بناتے ہیں، تو ان کو ریویو کر لیتے ہیں ان ٹیکنیکس کو. سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایون اور آڈ فنکشن کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا. ایون فنکشن وہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان پٹ میں جو بھی نمبر ڈالیں اس کا اگر آپ نیگیٹو بھی ڈالیں گے تو جواب ایک ہی آئے گا. یہ بیسکلی مینی ٹو ون فنکشن ہوتے ہیں. آپ ایک نمبر یا اس کا نیگیٹو، ان دونوں کا ایک ہی ویلیو آتا ہے. اگر ایسا آ جائے تو فنکشن ایون فنکشن کہلاتا ہے. آڈ فنکشنز وہ ہوتے ہیں اگر آپ ایک نمبر ہے اس کی ویلیو ڈالیں گے، ویلیوز کی کوشچن آ گئی، اگر اس نمبر کا اپوزٹ ڈالیں گے یعنی کہ اس کا نیگیٹو ڈالیں گے تو اس کی جو ویلیو ہوگی وچ ول بی نیگیٹو ٹائمس دا پریویس ویلیو. تو اگر ایسا ہو جائے کہ ایف آف مائنس ایکس از اکول ٹو مائنس ایف آف ایکس، دین وی سے دا فنکشن از این آڈ فنکشن. یہ دو چیزیں ہو گئی. اس کے بعد ہم نے گرافنگ کی اور کچھ ٹیکنیکس دیکھی تھی. ہم نے دیکھا تھا ورٹیکل ٹرانسلیشن کا، یعنی کہ اگر آپ کو ایک گراف کے بارے میں پتا ہو y از اکول ٹو ایف آف ایکس، ایف آف ایکس کوئی فنکشن ہے، ہم کو اس کا گراف بنانا آ گیا. اب ہم اسی گراف کو استعمال کرتے ہوئے کچھ اور گرافس بھی بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ورٹیکل ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر ہمیں گراف بنانا ہے y اکول ٹو ایف آف ایکس پلس کے سم نمبر، تو کیا ہوا؟ مطلب y ریپرزینٹ کیا کر رہا ہے؟ آؤٹ پٹ کر رہا ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ ایف آف ایکس کی جو آؤٹ پٹ تھی اس میں k کو ایڈ کر دیا. تو ریمبر جب ہم گرافس بناتے ہیں تو آؤٹ پٹ کو ہم وائی ایکسس پہ لکھتے ہیں. تو اگر آؤٹ پٹ میں ہم نے k ایڈ کر دیا تو ہم اس کو وٹ ایور دا گراف آف ایف آف ایکس از وی آر گوئنگ ٹو ٹرانسلیٹ اٹ k یونٹس اپورڈز. سملرلی اگر ہم نے k کو سبٹریکٹ کر دیا تو آؤٹ پٹ میں سے ہم نے k نمبرز کم کر دیا تو وہ نیچے چلا جائے گا. تو ہم y equal to f of x minus k کا گراف جو ہے it is the same as the graph of y equal to f of x k units downwards. پھر ہم نے ان پٹ میں کہا کہ اگر ان پٹ کو چینج کریں، اگر ان پٹ x کے بجائے x پلس کے ہو تو کیا ہوگا؟ اس میں اگر آپ پہلی والی چیز کو دھیان میں رکھیں، آپ کا اچھا پلس ہوگا تو پلس سائڈ پہ جائے گا. اس میں ذرا الٹا ہوتا ہے. اگر آپ x پلس کے اندر ڈالیں گے تو f of x کا جو گراف ہے شیپ اس کی وہی رہے گی، وہ k یونٹس لیفٹ سائڈ پہ شفٹ ہو جائے گا. ان پٹ اگر آپ نے، اب کیونکہ چینج ہم ان پٹ کو کر رہے ہیں تو ان پٹ چینج ہوگی، فنکشن جو ہے اس طرح سے شفٹ ہوگا. اگر آپ ایف ان پٹ ایکس کے بجائے ایکس مائنس کے کر رہے ہیں تو وہ کے یونٹس رائٹ کی طرف چلا جائے گا. تو یہ دو شفٹنگ کہلاتی ہیں، ورٹیکل شفٹنگ اوپر نیچے اور ہاریزونٹل شفٹنگ لیفٹ اور رائٹ.
اور کچھ گرافنگ ٹیکنیکس ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم ایک گراف کو y equal to f of x کا گراف ہم کو پتا ہے تو y equal to minus f of x کا گراف کیا ہوگا؟ سمپلی جو x ایکسس ہے اس پہ ہم اس کو ریفلیکٹ کر دیں گے. اس کو x ایکسس جو ہے وہ ایز اے mirror کام کرے گا. تو اگر گراف یوں جا رہا ہے f of x کا تو f of x جو ہے مائنس f of x وہ بالکل ریفلیکٹ ہو کے الٹا ہو جائے گا اور یوں کر کے جائے گا نیچے x ایکسس کے نیچے اینڈ وائس ورسا. تو ہم اس طرح سے بھی گرافس پتا کر سکتے ہیں اگر ہمیں f of x کا گراف پتا ہو. اگر ہمارا ایک کانسٹنٹ ہے c جو 1 سے بڑا ہے تو ہم اگر f of x کا گراف پتا ہے تو ہم c ٹائمز f of x کا گراف بھی پتا کر سکتے ہیں. سمپلی کیا ہوگا کہ گراف جو ہے وہ اسٹریچ ہو جائے گا y ڈائریکشن میں. تو ہم اس کے جو آرڈینیٹس ہیں وچ از دی y کوآرڈینیٹ ان کو ہم c سے ملٹیپلائی کر دیں گے. تو اگر گراف جو ہے وہ ذرا شارپ ہو جائے گا, y کی طرف ذرا تیزی سے اٹھے گا. ایک چیز ہوتی ہے پھر ہم اس کو کانٹریکشن کہتے ہیں. اگر جو کانسٹنٹ c ہے اس کی ویلیو 0 اور 1 کے بیچ میں ہے تو کیا ہوگا, y کا جو کوآرڈینیٹ ہے وہ نیچے کو آ جائے گا. تو گراف جو ہے وہ تھوڑا سا شیلو ہو جائے گا, کانٹریکٹ ہو جائے گا y ایکسس کی ڈائریکشن میں. یہ بھی 3 ٹیکنیکس ہم نے دیکھی گراف کرنے کے لیے. ہم نے ایک اور ٹیکنیک دیکھی تھی جس کو کہتے ہیں ورٹیکل لائن ٹیسٹ. ورٹیکل لائن ٹیسٹ ہم اس وقت نکالتے ہیں اگر ہم کو کوئی گراف دیا ہوا اور ہم سے کوئی پوچھے کہ اچھا یہ فنکشن کا گراف ہے یا کسی اور ریلیشن کا گراف ہے. ریمبر فنکشنز وہ ہوتے ہیں جو 1 to 1 یا many to 1 ریلیشنز ہوتے ہیں. تو اس کو ٹیسٹ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ گراف میں کہیں بھی ورٹیکل لائنز ڈرا کریں. تو اگر یہ فنکشن کا گراف ہے تو جو ورٹیکل لائن ہے وہ گراف کو صرف ایک پوائنٹ پہ ٹچ کرے گی زیادہ سے زیادہ. اگر یہ فنکشن نہیں ہے تو وہ کہیں کوئی ایسا پوائنٹ کم از کم ایک پوائنٹ ایسا ہوگا ایکس ایکسس پہ کہ اگر اس کے اوپر آپ ایک ورٹیکل لائن ڈرا کریں تو وہ گراف کو کم از کم 2 جگہ ٹچ کرے گا. اگر وہ گراف کو ایک سے زیادہ دفعہ ٹچ کرتا ہے کسی بھی ایک پوائنٹ پہ تو اس کا مطلب ہے وہ فنکشن نہیں ہے, وہ کوئی اور ریلیشن ہے. ہم اسٹڈی کر رہے ہیں فنکشنز کو. پھر ہم نے فنکشنز کے آپریشنز ڈیفائن کیے تھے, ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن. وہ جو آپریشنز ہیں وہ ہم پوائنٹ وائز ڈیفائن کرتے ہیں, یعنی کہ ایف ہمارا ایک فنکشن ہے اور جی ایک فنکشن ہے. ہمیں پتا کرنا ہے ایف اور ایف پلس جی کیا فنکشن ہوگا. اس کی ویلیو ہم نکالیں گے ایف پلس جی, اس کو ہم اپلائی کریں گے ایکس پر, پوائنٹ ایکس از اے پوائنٹ, اور اس پہ ہم دیکھیں گے دیٹ از اکول ٹو ایف آف ایکس پلس جی آف ایکس. اسی طرح سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کانسیپٹ کمپوزیشن آف فنکشن کا, یعنی کہ ہم ایک فنکشن کو دوسرے فنکشن سے کمپوز کر لیتے ہیں. یعنی کہ ہم ایک فنکشن کو اپلائی کریں گے, اس کی ایک ان پٹ ہوگی اور ایک آؤٹ پٹ ہوگی. اس کی جب آؤٹ پٹ آتی ہے وہ پھر دوسرے فنکشن کی ان پٹ بن جاتی ہے. تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کمپوزیشن. تو اس کی نوٹیشن ہم نے دیکھی تھی, ایف ناٹ جی کا مطلب کیا ہے کہ ہم پہلے جی کو اپلائی کریں گے, پھر جی کی جو آؤٹ پٹ آئے گی اس پہ پھر ہم ایف کو اپلائی کریں گے اور فائنل ویلیو نکل آئے گی. کمپوزیشن آف فنکشن. اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جو فنکشن کا ڈومین ہے, جو الٹیمیٹلی ایف ناٹ جی از آلسو فنکشن, اس کا بھی ڈومین اور رینج ہوگا. تو سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ جو اس کی فائنل فارم آتی ہے, اگر آپ صرف اس کی فائنل فارم کو دیکھیں تو اس میں ڈومین جو ہے وہ کچھ اور ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ فائنل فارم انڈیپینڈنٹلی نہیں آئی, یہ آئی ہے کمپوز کر کے ایف اور جی کو. تو آپ کو جی کا جو ڈومین ہے اس کو ہر حالت میں اپنے فنکشن کے ڈومین میں رکھنا ہے, اور پھر باقی آپ اس کو آبزرو کر کے اس کا ٹوٹل ڈومین بنائیں گے. پھر ہم نے دیکھا تھا کانسیپٹ انورس فنکشنز کا, یعنی کہ اگر ہمارے پاس ایک فنکشن ہے ایف اور ایک فنکشن ہے جی, ان کا اگر ہم کمپوزیشن لیتے ہیں ایف ناٹ جی اور اس کو اپلائی کرتے ہیں ایک نمبر ایکس پہ, جواب واپس ایکس آ جاتا ہے. اسی طرح ہم جی ناٹ ایف لیتے ہیں, یعنی کہ ایف کو پہلے اپلائی کریں گے پھر جی کو, اس کو ہم ایکس پہ کرتے ہیں اپلائی تو اس کا جواب بھی ایکس آ جاتا ہے. یعنی کہ جی ناٹ ایف اینڈ ایف ناٹ جی آر آئیڈینٹی فنکشنز, they do not change any point, whatever the point is it remains that. If that is the case then we say g is the inverse of f. g is the inverse function of f, اور اس کی نوٹیشن ہے f to the power -1. بہت امپورٹنٹ چیز ہم نے اس میں دیکھی تھی کہ کسی بھی فنکشن کا انورس ہونے کے لیے ضروری کیا ہے, فنکشن مسٹ بی 1 to 1. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈومین جو دیکھتے ہیں اگر اس میں
ایف جو ہے وہ 1 to 1 نہیں ہے تو اس کا ہم کو پتا ہے کہ انورس نہیں ایگزسٹ کر سکتا. تو سم ٹائمز واٹ وی ڈو وی ریسٹرکٹ دا ڈومین, سو وہ جو ریسٹرکٹیڈ ڈومین پہ ایف 1 to 1 آ جاتا ہے پھر ہم اس کا انورس نکال سکتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے دیکھا تھا. اس کے بعد ہم نے ایک اسپیسیفک فنکشن پہ زیادہ غور کیا تھا, اس کو کہتے ہیں کوادریٹک فنکشن. وہ اٹ از آف دا ٹائپ اے ایکس اسکوئر پلس بی ایکس پلس سی. اس کا ہم نے جو گراف بنایا تھا, اس کا گراف ہمیشہ ایک پیرابولا بنتا ہے. پیرابولا از لائک اے کپ, یوں کر کے جاتا ہے اور یوں کر کے کھلتا ہے. آئدر اٹ اوپنز اپورڈ یا پھر نیچے کو کھلتا ہے. اگر جو اس کی فنکشن میں آپ نے جو فارم دیکھی اے ایکس اسکوئر پلس بی ایکس پلس سی, اگر اے کی ویلیو پازیٹیو ہے تو پیرابولا ہمیشہ اوپر کی طرف کھلے گا. اگر اے کی ویلیو نیگیٹو ہے تو پیرابولا نیچے کی طرف کھلے گا. یہ تو ہو گیا فنکشن. اب اس میں ایک چیز ہم اسٹڈی کرتے ہیں, وہ ہے کہ یہ فنکشن جو ہے یہ ایکس ایکسس کو کہاں پہ کٹ کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں روٹس آف دا فنکشن, the places where it cuts the x-axis, the graph, those are called the roots of the function یا solution of the function. تو اس کا کیا مطلب ہوا, at the x-axis the output is 0, height اس کی جو ہے f of x must be 0, y is 0 at the x-axis. تو ہم جو فنکشن ہے ax square plus bx plus c اس کو ہم کر دیتے ہیں equal to 0 اور اس equation کو ہم solve کرتے ہیں for x. اس کے بہت سارے میتھڈز ہم نے دیکھے تھے. اگر آپ کے پاس گرافیکل کیلکولیٹر ہے اس میں آپ ایکویشن ڈالیں, وہ آپ کو گراف بنا کے دکھا دے گا, تو آپ گراف سے ریڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا ایکس کی یہ ایک ویلیو یہ ہے, ایک یہ ہے. اچھا اس میں ایک چیز امپورٹنٹ یاد رکھنی ہوتی ہے کہ جو پیرابولا ہے وہ جب بنتا ہے تو وہ ایکس ایکسس کو یا تو 2 پوائنٹس پہ ٹچ کرے گا. اگر ایکس ایکسس یوں جا رہا ہے ہمارا کوآرڈینیٹ ایکسس, اور گراف ایسے ہے کہ ایکس ایکسس کے اوپر سے شروع ہوتا ہے پھر نیچے جاتا ہے اور پھر اوپر آتا ہے, تو وہ 2 پوائنٹس پہ اس کو ٹچ کرے گا. اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گراف جو ہے وہ ایکس ایکسس کو صرف ایک پوائنٹ پہ ٹچ کرے. وہ کیسے, اگر لیٹس سے یہ ہمارا ایکس ایکسس ہے, گراف اس طرح سے ہے کہ اس کا جو صرف جو ٹپ ہے جس کو ہم ورٹیکس کہتے ہیں صرف وہ ایکس ایکسس پہ ٹچ کرے اور وہ پھر اوپر اٹھ جائے, تو وہ ظاہر ہے ایک اس کا سولوشن ہوگا. تیسری پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گراف جو ہے وہ ٹچ ہی نہ کرے ایکس ایکسس کو, وہ یا پورا کا پورا ایکس ایکسس کے اوپر ہو, یوں کر کے جا رہا ہو, ایکس ایکسس نیچے کبھی نیچے آئے نا, یا پھر پورا کا پورا ایکس ایکسس کے نیچے ہو, کبھی اس کو ٹچ ہی نہ کریں. اس صورت میں کوادریٹک ایکویشن کا کوئی سولوشن نہیں ہوتا. تو طریقے ہم نے گرافیکل میتھڈز بھی دیکھا ہے. اس کے بعد آپ اگر کیونکہ یہ صرف کوادریٹک ایکسپریشن ہے تو اس کو اگر آپ فیکٹرائز کر سکتے ہیں آسانی سے, تو فیکٹرائز کر کے اس کو آپ equal to 0 کر لیں, اس کے طریقے سے آپ اس کی ویلیو نکال سکتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا تھا کمپلیٹنگ دا اسکوئر میتھڈ. کمپلیٹنگ دا اسکوئر میتھڈ ہم دوبارہ ریویو کر لیں گے آج, لیکن اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم اس کو ایک پرفیکٹ اسکوئر کے طور پہ لکھتے ہیں. اس طرح سے بھی آپ ایکویشن کو سالو کر سکتے ہیں. پھر کمپلیٹنگ دا اسکوئر میتھڈ کو ہی استعمال کرتے ہوئے ہم نے کوادریٹک فارمولا ڈیرائیو کیا تھا کہ یہ کوادریٹک فارمولا ہے. وہ آپ کے سامنے ایکس اکول ٹو مائنس بی اسکوئر روٹ بی اسکوئر مائنس 4ac ہول اوور 2a. تو یہ کسی بھی کوادریٹک ایکویشن پہ آپ اس کو پلگ ان کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو ڈائریکٹلی اس کا آنسر دے سکتا ہے. تو اگر آپ کو یہ فارمولا یاد ہے تو آپ کسی بھی کوادریٹک ایکویشن کو اس میں پلگ ان کر کے اے بی اور سی کی ویلیوز آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنی ہوں گی پہلے. اچھا اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو کوادریٹک فارمولا میں جو اسکوئر روٹ کے نیچے جو نمبر ہے بی اسکوئر مائنس 4ac, اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکریمنٹ. ڈسکریمنٹ اس لیے کہ وہ ہم کو بتاتا ہے کہ اس کا جو بھی سائن ہوگا, اس کی جو بھی ویلیو ہوگی, وہ ہم کو اصل میں بتاتی ہے کہ اس گراف کا کہ 2 سولوشن ہوں گے, اس کا ایک سولوشن ہوگا یا اس کا کوئی ریئل سولوشن نہیں ہوگا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ڈسکریمنٹ پازیٹیو ہے, بی اسکوئر مائنس 4ac از گریٹر دین 0, تو اس کے 2 ڈسٹنکٹ سولوشن ہوں گے. اگر بی اسکوئر مائنس 4ac 0 ہے تو اس کا ایک سولوشن ہوگا. سم ٹائمز آپ کو کتابوں میں بھی لکھا پڑتا ہے کہ اٹ ہیز 2 equal solutions, کیونکہ وہ کوادریٹک ایکویشن ہے تو اس کو کہتے ہیں اس کے 2 سولوشن ہیں لیکن دے آر ایکول, سو دیٹ مینس دیر از اونلی 1 سولوشن. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر بی اسکوئر مائنس 4ac نیگیٹو ہوتا ہے تو ہمارا اسکوئر روٹ کے نیچے نیگیٹو نمبر آ جائے گا, تو ایسا کوئی ریئل نمبر نہیں آتا, تو اس کے کوئی ریئل سولوشن نہیں ہوتا. اب ہم اس کے کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے سارے فنکشن کی چیزیں سیکھی ہیں, ان کا ایک ریویو ہو جائے گا کہ ان کو ہم استعمال کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پہلا جو ایگزامپل ہے اس میں کچھ کام کروں گا. اس کا جو پہلا ایگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ جی فنکشن ہم کو ایک دیا ہوا ہے ایف, اینڈ اٹ از, اس کی نوٹیشن ہے ایکس, ایف ٹیکس ایکس ٹو
3x minus 2 and इसका डोमेन दिया हुआ है for x and r, so all real numbers are in its domain. The function g is defined by gx is equal to 6x minus x square, again the domain is in r, all real numbers. پھر ہمیں ایک تیسرا فنکشن دیا ہوا ہے h which is defined by 6x minus x square, so اس کا جو فارمولا ہے وہ وہی ہے جو g کا فارمولا ہے, لیکن اس کا ڈومین جو ہے وہ ذرا ریسٹرکٹیڈ ہے, it is x greater than equal to 3. تو ہم سے پہلی چیز اس میں پوچھی گئی ہے کہ اسکیچ ان اے سنگل ڈائیگرام دا گرافس آف y equal to f of x and y equal to f inverse of x, making clear the relationship between the two graphs. تو پہلا ہم یہ کام کریں گے کہ گراف اس کا بنائیں گے. کیسے بنائیں گے؟ یہ اصل میں اگر آپ اس کو گراف کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک اسٹریٹ لائن بنے گی. تو اگر آپ نے اس کا دیکھنا ہے تو اس کے طریقے کچھ یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو کچھ پوائنٹس کو پلاٹ کر دیں گراف پہ تو پوائنٹس بنا لیں. اگر x کی ویلیو 0 ہوگی تو y کی ویلیو کیا آئے گی؟ 3 times 0 minus 2 is minus 2. x کی ویلیو اگر let's say minus 1 ہے تو y کی ویلیو کیا ہوگی؟ 3 times minus 1 is minus 3 minus 2 is minus 5. x کی ویلیو اگر plus 1 ہے تو 3 times 1 is 3 minus 2, y کی ویلیو 1 آ جائے گی. اینڈ سو آن, اس طرح آپ 3-4 پوائنٹس اور پلاٹ کر سکتے ہیں. x کی ویلیو 2 لے لیتے ہیں ہم, تو 3 times 2 is 6 minus 2 is 4. اب ہم اس کو پلاٹ کریں گے. رف سا پلاٹ میں بناتا ہوں یہاں پر. یہ ہمارا x ایکسس آ گیا اور ادھر ہمارا y ایکسس آ گیا. تو when x is 0, y is minus 5, oh sorry, y is minus 2. So it's let's say minus 1 and minus 2. Okay. تو y کی ویلیو جو ہے وہ یہ آتی ہے. At x equal to 0, y is equal to minus 2. اب x کی ویلیو minus 1 اگر آئے گی, minus 1 let's say x کی ویلیو یہاں ہے, y کی ویلیو آتی ہے minus 5, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. تو ایٹ minus 1 اس کی ویلیو minus 5 آئے گی. تو ایک جو پوائنٹ ہوگا وہ تقریباً یہاں پہ ہوگا, اس کو یوں پلاٹ کر لیں گے. when x کی ویلیو 1 ہے, 1 یہاں آ رہا ہے تقریباً, تو y کی ویلیو کیا آ رہی ہے؟ y کی ویلیو بھی 1 آئے گی. 1 is up here somewhere. تو تیسرا پوائنٹ آپ کا آ جائے گا یہاں پر. اور آپ اسی طرح سے بہت سارے پوائنٹس پلاٹ کر سکتے ہیں. اب اگر آپ ان پوائنٹس کو جوائن کریں گے تو یہ ایک اسٹریٹ لائن بنے گی. یہ لائن ہے y equal to px minus 2 کی. تو یہ لائن آپ نے ڈرا کر لی. اس کو انہوں نے کہا کہ اسی گراف پہ آپ نہ صرف یہ لائن ڈرا کریں y equal to f of x کی, بلکہ آپ f inverse x کا بھی لائن ڈرا کریں گے. اچھا, f inverse x جو ہے ہم کو ابھی نکالنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. آپ چاہیں تو اس کو نکال بھی سکتے ہیں. طریقہ آپ کو یاد ہے کیسے کرنا ہے. ہم نے لکھ رہا ہے y is equal to 3x minus 2, x کو سبجیکٹ بنائیں گے اور اس کے بعد x اور y کے رولز کو ہم سوئچ کر دیں گے تو انورس کی ویلیو آ جائے گی. لیکن جب گراف بنا رہے ہیں تو ہم اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ضرورت ہمیں اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ جو گراف ہے this is the graph of y equal to x. y equal to x کا یہ گراف ہے, یعنی کہ تو ہم کو پتا ہے کہ جب کوئی بھی فنکشن ہو اور اس کا انورس ہو, ان کا ریلیشن شپ گرافیکل کیا ہوگا؟ ان کا گرافیکل ریلیشن شپ یہ ہوگا کہ وہ ایک مرر امیج بن جائیں گے ایک دوسرے کا. تو مرر امیج اب اگر آپ اس کا دیکھیں گے تو یہ جو حصہ ہے یہ یہاں پر آ جائے گا. اس کا مرر امیج یہاں پر آ گیا. اور اسی طرح یہ جو حصہ ہے گراف کا, اس کا مرر امیج یہاں پر آ جائے گا. یہ اس کا گراف بن گیا.
اور یہ یہاں پر -2 کو کٹ کر رہا تھا, یہاں پر بھی -2 کو کٹ کرے گا آن دی ایکس ایکسس. یہ گراف ہے ایف انورس آف ایکس کا. یہ گراف تھا ہمارا ایف آف ایکس کا. تو ایف انورس ایکس کا گراف ڈرا کرنے کے لیے آپ کو ایف انورس ایکس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ سمپلی جو ایف آف ایکس کا گراف ہے آپ اس کو ڈرا کریں, پھر آپ جو y اکول ٹو ایکس کی لائن ہے اس کو ڈرا کریں, اور پھر اس کو ریفلیکٹ کر دیں. یہ حصہ y اکول ٹو ایکس کے اوپر ہے, اس کی ریفلیکشن یہاں پر آ جائے گی. یہ حصہ y اکول ٹو ایکس کے نیچے, اس کی ریفلیکشن اوپر آ جائے گی. تو یہ تو پہلا کام ہوا اس کا. انہوں نے ہم سے کہا تھا اس کی گراف اور اس کے انورس کے گراف کو ایک ہی اس میں پلاٹ کرنا ہے. دا نیکسٹ تھنگ, اور میکنگ کلیئر دا ریلیشن شپ, آف کورس یو ہیو ٹو ایکسپلین کہ ہم نے یہ کیوں ڈرا کیا. ریلیشن شپ ان کی یہی ہے کہ ایف ایکس کا گراف اور ایف انورس ایکس کا گراف آر mirror images of each other across the line y equal to x. یہ ان کی ریلیشن شپ ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ ایکسپریس دا کمپوزیشن فنکشن g naught of f of x in terms of x and hence show that the maximum value of g naught of x is 9. تو ہم لکھ لیں گے g of x اور f of x کی پہلے ویلیو. g of x ہے 6x minus x squared and f of x ہے 3x minus 2. اور دیکھیں ہمیں پتا کیا کرنا ہے, g naught f, یعنی کہ پہلے f کو اپلائی کریں گے پھر g کو اپلائی کریں گے. g naught f of x is equal to g f of x. f کیا کرتا ہے x کو, f x کو 3x minus 2 کر دیتا ہے. سو ایف کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ اب جی کی ان پٹ بن گئی. جی کیا کرتا ہے کسی ان پٹ کو, وہ ان پٹ کو 6 سے ملٹیپلائی کرتا ہے, پھر سبٹریکٹ کرتا ہے اور پھر ان پٹ کا اسکوئر لے لیتا ہے. تو اس کو ہم لکھیں گے 6 ٹائمس 3x minus 2 minus 3x minus 2 اسکوئرڈ. ان پٹ کو ہم نے 6 سے ملٹیپلائی کیا, پھر سبٹریکٹ ان پٹ کا اسکوئر لے لیا, بالکل جو جی کا فارمولا تھا. تو دیٹ از اکول ٹو 6 times 3 is 18x, 6 times 2 is 12 minus 12. اس کو اسکوئر کریں گے مائنس, یہاں پر a مائنس بی ہول اسکوئر کا فارمولا لگائیں گے, a اسکوئر, a ہمارا 3x ہے, دیٹ ول بی 9x اسکوئر پلس b اسکوئر, b آپ کا -2 ہے, -2 اسکوئر از 4 minus 2ab, 2ab, so it's 2 times 3 times 2 times 3x times 2, 6x times 2, 6x is 12x, which is equal to 18x minus 12 minus 9x squared minus 4 plus 12x, which is equal to ہمارا -9x, ہم پہلے جو سب سے بڑی پاور ہے اس کو لکھ لیں گے, -9x squared, پھر 18x plus 12x is 30x, اور پھر -12 minus 4 is -16. یہ آپ کا ایک کوادریٹک ایکسپریشن آ گیا, جی ناٹ ایف ایک کوادریٹک ایکسپریشن آ گیا. اچھا, دوسری چیز انہوں نے ہم سے پوچھی کہ اچھا آپ شو کریں کہ ہم نے جی ناٹ ایف کر لیا, جی ناٹ ایف ان ٹرمز آف ایکس, انہوں نے کہا شو دیٹ دا میکسیمم ویلیو آف جی ناٹ ایف ایکس از 9. میکسیمم اور منیمم ویلیو جب بھی آپ اس طرح نکالیں, خاص طور پہ کوادریٹک ایکسپریشنس کے, تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ کمپلیٹنگ دا اسکوئر میتھڈ کو استعمال کریں. جب آپ کمپلیٹنگ دا اسکوئر میتھڈ سے اس کو ایک ایسے ایکسپریشن میں ایکس اے ٹائمز ایکس مائنس بی ہول اسکوئر پلس سی کی فارم میں لکھ دیں گے تو آپ کو ویری کوئکلی پتہ لگ جائے گا کہ اس کی میکسیمم یا منیمم ویلیو کیا ہے. تو دیکھ لیتے ہیں, کمپلیٹنگ دا اسکوئر کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہمیں ایکس اسکوئر کا جو کوفیشنٹ ہے وی وانٹ دیٹ ٹو بی 1, تو ہم -9 کو فیکٹرائز کر رہے ہیں. اندر ہمارے بچ گیا ایکس اسکوئر -30 over 9x plus 16 over 9. اچھا, اس کو میں تھوڑا اور سمپلیفائی کر لوں. سو دس از -9
اندر آپ کا آ گیا ایکس اسکوائرڈ. 30 اور 9 دونوں 3 سے کینسل ہو گئے. 3 ٹائمس 10, 3 ٹائمس 3 دس مائنس 10 اوور 3x پلس 16 اوور 9. اس کو میں اگلے پیج پہ دوبارہ اس طرح کر لیتا ہوں تاکہ ہم کو اس کو سمجھنے میں آسانی رہے. مائنس 9 ایکس اسکوائرڈ مائنس 10 اوور 3x پلس 16 اوور 9. اب دوسرا جو کام کمپلیٹنگ دا اسکوائر میں کرنا ہے وہ ہے کہ جو x کا کوفیشنٹ ہے which is in this case is minus 10 over 3, اس کو ہم 2 سے ڈیوائڈ کریں گے پہلے. تو when we divide minus 10 over 3 we get minus 5 over 3. یہ میں سائڈ پہ لکھ رہا ہوں minus 5 over 3. جب ہم اس کے x کے کوفیشنٹ کو 2 سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا. پھر ہم نے اس کا جو 2 سے ڈیوائڈ کرنے کے بعد اس کا اسکوائر لے کے اس کو ایڈ بھی کرنا ہے اور سبٹریکٹ بھی کرنا ہے. تو یعنی کہ ہم نے 25 over 9 minus 5 over 3 کا اسکوائر کیا ہے 25 over 9 کو ایڈ بھی کرنا ہے اور سبٹریکٹ بھی کرنا ہے. تو وہ کر کے دیکھتے ہیں. ہمارا بن گیا this is equal to minus 9 x square minus 10 over 3x plus 25 over 9 minus 25 over 9 اور یہ پلس 16 over 9 ایسے ہی آ جائے گا. ہم نے ایکسپریشن کو چینج نہیں کیا کیونکہ ہم نے اس میں کیا ایڈ کیا, ہم نے زیرو ہی ایڈ کیا. زیرو کو کسی چیز میں ایڈ کریں تو کوئی ایکسپریشن چینج نہیں ہوتا. زیرو کو ہم نے اس فارم میں لکھ لیا 25 over 9 minus 25 over 9. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب ہم جو پہلے 3 ایکسپریشنز ہیں x square minus 10 over 3x plus 25 over 9 we can write that as a perfect square. minus 9 یہ بن جائے گا آپ کا x minus 5 over 3 کا اسکوائر. اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو چیک کر لیں. اس کو اگر آپ اسکوائر کریں گے x اسکوائر آ گیا minus 2ab minus 2 times x times 5 over 3 is minus 10 over 3x آ گیا plus minus 5 over 3 square is 25 over 9. اچھا رائٹ سائڈ کا آپ کے ہے minus 25 over 9 plus 16 over 9. یہ کیا بن جائے گا؟ یہ ریمبر یہ 9 جو ہے یہ سب سے باہر ہے تو اس کو میں بڑے بریکٹ میں باہر ہی رکھوں گا. -9 جو ہے کہ اس کو نہیں بھولنا. یہاں پہ آپ کا آ جائے گا -25 plus 16. What is that? That is -9. -9 over 9 is -1. تو یہ آپ نے اس کو کمپلیٹنگ دا اسکوائر کر لیا. اب آپ یہ جو باہر -9 ہے اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے اس سے. تو یہ آپ کا آ جائے گا -9 times x minus 5 over 3 whole square plus -9 times -1 is plus 9. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اس کو میں اگر اس طرح سے لکھ لوں this is equal to 9 minus 9 times x minus 5 over 3 whole square. تو جب آپ نے اس فارم میں g ناٹ f کو لکھ لیا تو آپ کو کلیئرلی پتا لگ گیا کہ اس کی میکسیمم جو ویلیو ہوگی وہ کیا ہوگی, وہ 9 ہی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ x minus 5 over 3 کا جب ہم اسکوائر لیں گے یہ تو ایک نان نیگیٹو نمبر ہی بنے گا. دس از اے پازیٹیو نمبر. ٹھیک ہے. اس میں آپ 9 کو ملٹیپلائی کریں گے وہ بھی پازیٹیو ہو جائے گا. تو یہ جو سارا نمبر ہے دس از اے پازیٹیو نمبر. تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس ایکسپریشن میں سے 9 میں سے ایک پازیٹیو نمبر کو مائنس کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ وٹ ایور دس ویلو از وہ نمبر 9 سے چھوٹا ہی ہوگا. چاہے اس کی کوئی بھی ویلو ہو وہ 9 سے چھوٹا ہی ہوگا. اچھا اس کی منیمم ویلو کیا ہو سکتی ہے؟ وہ 0 ہو سکتی ہے. یہ نیگیٹو تو ہو ہی نہیں سکتا. تو منیمم ویلو جب اس کی ہوگی تب پورے ایکسپریشن کی میکسیمم ویلو ہوگی. یعنی کہ اگر اس کی ویلو 1 ہوگی تو 9 minus 1 8 ہو جائے گا. اس کی ویلو 2 ہوگی 9 minus 2 7 ہو جائے گا. تو یہ 9 سے اگر اس کی ویلو جو ہے 0 ہوگی دیٹ از دی اونلی ٹائم جب ہمارا یہ پورا فنکشن میکسیمم ہوگا. اوکے. تو میکسیمم ویلو of g naught f is 9. ہم نے کمپلیٹنگ دا اسکوائر کر کے دیکھ لیا کہ اس کی میکسیمم ویلو جو ہے وہ 9 آ رہی ہے. اس کے بعد اگر آپ اس کا نیکسٹ پارٹ دیکھیں تو ہم نے پارٹ 2 بھی کر لیا اس پرابلم کا.
اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ کہہ رہا ہے ایکسپریس 6x minus x square in the form of a minus x minus b whole square where a and b are positive constants. تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اب جو 6x minus x square ہے اس کو بھی ہم کمپیٹنگ دا اسکوئر میتھڈ سے اس فارم میں لکھیں گے. تو اس کو بھی لکھ لیتے ہیں. تو ہمارا ایکسپریشن ہے 6x minus x squared, اس کو ہم سب سے پہلے لکھیں گے minus x squared plus 6x اس فارم میں. -1 کو ہم باہر نکال لیں گے, ہمارے اندر بچ جائے گا x squared minus 6x. اب کمپلیٹنگ دا اسکوئر کیا کہتا ہے کہ جو x کا کوفیشنٹ ہے اس کو 2 سے ڈیوائڈ کریں تو -6 ڈیوائڈیڈ بائی 2 از -3. اس کو پھر اس کا اسکوئر ایڈ اور سبٹریکٹ کر لیں گے تو -3 کا اسکوئر ہے 9. تو دس از اکول ٹو -1 ول ریمین ایز اٹ از x squared minus 6x plus 9 minus 9 which is equal to -1. اب اندر دیکھیں یہ جو پہلی 3 ایکسپریشنز ہیں this is actually x minus 3 whole squared minus 9 is outside. آپ مائنس سے ملٹیپلائی کریں گے اندر تو یہ آپ کا آ جائے گا 9 minus x minus 3 whole square. So ہم نے 6x minus x square کو بھی اس فارم میں لکھ لیا کمپلیٹنگ دا اسکوئر کی فارم میں جیسے کہ انہوں نے ہم سے کہا. اب فائنلی انہوں نے کہا ایکسپریس h انورس x ان ٹرمز آف x. اچھا انہوں نے ہمیں یہ کیوں نہیں کہا کہ g کا انورس نکالیں؟ یہ انہوں نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ g یہ پیرابولا بنتا ہے, ظاہر ہے g کے ہم نے دیکھا دس از اے کوادریٹک پیرابولا بنے گا اور ڈیفائن آن آل r. تو جب ڈیفائن آن آل r ہوگا تو یہ 1 to 1 نہیں ہوگا. لیکن when x is greater than equal to 3 اس کا انورس ہم نکال سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے اس ایکسپریشن کو جو بھی ہم نے دیکھا ہے دس از دی ایکسپریشن فار h of x as also. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پیرابولا جو ہے یہ نیچے کی طرف کھلتا ہے کیونکہ x کا جو کوفیشنٹ ہے x اسکوائر کا وہ نیگیٹو ہے اور اس کا ورٹیکس جو ہے وہ 3 پر ہے. تو اس کا مطلب ہے 3 کے دونوں سائڈ پہ اس کی ایک ہی جیسی ویلیو آئے گی تو وہ ظاہر ہے 1 to 1 فنکشن نہیں ہو سکتا. تو اس لیے انہوں نے اس فنکشن کو ریسٹرکٹ کیا h کو فار x greater than equal to 3. اب وہ کہہ رہے ہیں فائنڈ h انورس آف x. اس کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. تو دس از ہمارا h of x ہے which is y is equal to 9 minus x minus 3 whole square. اس کا انورس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم پہلے x کو سبجیکٹ بنائیں گے. سو یہ بن جائے گا x minus 3 کو ادھر لے آئیں گے اور y کو ادھر لے جائیں گے. تو یہ ہمارا بن جاتا ہے x minus 3 whole squared is equal to 9 minus y. اب اس کا آپ اسکوائر روٹ لے لیں تو آپ کا آ جائے گا x minus 3 is equal to square root of 9 minus y. ہم نے اس کے ساتھ پلس مائنس کیوں نہیں لکھا؟ ہم نے اس کے ساتھ پلس مائنس اس لیے نہیں لکھا کیونکہ ہمیں اس کا ڈومین ایج کا پتا ہے گریٹر دین اکول ٹو 3. اس کا مطلب ہے دس نمبر ہیز ٹو بی گریٹر دین اکول ٹو 0. So this has to be a positive number. x minus 3 has to be a positive number. ہم نے مائنس یہاں نہیں لکھا. تو اب آ گیا x is equal to 9 minus y square root plus 3. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کی ویلیو کو سواپ کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہوا کہ h inverse of x is equal to y equal to square root of 9 minus x plus 3. تو ہم نے h inverse x کو اس طرح سے لکھ لیا. تو آپ نے دیکھا اس طرح ہم نے اس پرابلم میں مختلف ٹیکنیکس کو استعمال کیا. ہم نے فنکشنز کی گرافنگ ٹیکنیکس کو استعمال کیا, ہم نے کوڈریٹک فنکشنز کی ویلیوز کو استعمال کیا, ہم نے کمپلیٹنگ دا اسکوئر کو دیکھا. اور آبویسلی اس میں تھوڑی سی آپ کو ہر کوشچن میں میتھمیٹکس میں اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ فارمولا پلگ ان کیا آنسر آ جائے گا. ایسے نہیں ہوتا ہے. میتھمیٹکس میں ہر چیز میں آپ کو سوچنا پڑتا ہے اور یہ بیسکلی ٹیکنیک ہے. یہ فارمولاز نمبرز دیز آر آل ٹولز. یہ ٹولز آپ کو استعمال کرنے ہیں اور ان کو استعمال کر کے اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے سچویشن کے لحاظ سے اس کو سالو کرنا ہے پرابلم کو. اب ایک اور ایگزامپل ہم فنکشنز کا دیکھ لیتے ہیں. ایگزامپل نمبر 2.
اس میں ہم کو دو فنکشنز دیے ہوئے ہیں ایف اور جی فرام ایف از اے فنکشن which is equal to 4x minus 2k and it is defined on all real numbers اور k کی ویلیو ہم کو دی بھی نہیں ہے, انہوں نے ہمیں صرف اتنا بتایا ہے کہ k جو ہے یہ کانسٹنٹ ہے. g is the function 9/2 minus x. Again it is defined, اس کا ڈومین کیا ہے, سارے ریئل نمبرز ایکسپٹ فار x equal to 2, کیونکہ اب ڈینومینیٹر میں x کی ویلیو 2 جو ہے وہ آ رہی ہے, اگر وہ ہم ڈال دیں گے تو ڈینومینیٹر 0 بن جائے گا. اب ادھر ہم کو دو چیزیں پتہ کرنی ہے. پہلی چیز ہم کو انہوں نے کہا ہے یہ پتہ کریں کہ فائنڈ دا ویلیوز آف k فار وچ دی اکویژن ایف ناٹ جی composition function has two equal roots. That is the first task. یعنی کہ ہم کو اس کمپوزیشن کے دو ایکول روٹس بنانے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم پہلے کمپوزیشن میں اس کا یہیں پہ نیچے لکھ لیتا ہوں کہ وہ کیا بنے گا, اس کے بعد ہم اس کو اگلے پیج پہ لکھ کے اس کو سالو کریں گے. تو اس کا کمپوزیشن اگر آپ دیکھیں تو ایف ناٹ جی آف ایکس ہمیں پتا کرنا ہے. اس میں کیا آئے گا, دس از اکول ٹو ایف آف جی آف ایکس. جی آف ایکس کو پہلے اپلائی کیا تو جی کیا کرتا ہے, ایکس کو لے جاتا ہے 9/2 minus x. تو دس از اکول ٹو ایف آف 9/2 minus x. اب ایف کی ان پٹ جو ہے وہ 9/2 minus x ہے. ایف کیا کرتا ہے اپنی ان پٹ کو 4 سے ملٹیپلائی کرتا ہے, اس میں سے 2k کو سبٹریکٹ کرتا ہے. تو دیٹ از اکول ٹو 4 سے ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے, تو دیٹ از 9 times 4 is 36/2 minus x, اور اس میں سے ہم -2k کو سبٹریکٹ کر دیں گے. ان پٹ جہاں جہاں ایف کی ایکس ہے ایف کے ایکسپریشن میں, وہاں وہاں ہم 9/2 minus x ڈال دیں گے, تو ہمارا یہ آ گیا 36/2 minus x -2k. تو ہمارا آ گیا ایف ناٹ جی آف ایکس از 36/2 minus x -2k. اب انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ فائنڈ دا ویلوز آف k فار وچ دس اکویژن ایف ناٹ جی آف ایکس از اکول ٹو ایکس ہیز ٹو ایکول روٹس. ٹو ایکول روٹس کا کیا مطلب ہے, یعنی کہ دونوں روٹس برابر ہیں, یعنی کہ دیر از ایکچولی ریئلی ون روٹ. تو ہم کو ایک ڈسکریمنٹ کی طرف جانا پڑے گا, لیکن اس سے پہلے ہم اس ایکسپریشن کو ایف ناٹ جی آف ایکس اکول ٹو ایکس کو سمپلیفائی کریں گے. تو ایف ناٹ جی آف ایکس یہ آ گیا, دیٹ از اکول ٹو ایکس اکارڈنگ ٹو دیئر the question. اب اس کو ہم سمپلیفائی کریں گے, 2 minus x کو ہم یہاں پہ LCM لے کے دوسری سائڈ پہ لے جائیں گے, تو یہ بنے گا 36 minus 2k times 2 minus x is equal to x times 2 minus x. یہ آپ کا بن جائے گا 36 minus 4k minus 2k times minus x is plus 2kx is equal to 2x minus x squared. اب 2x اور minus x squared کو ہم اس طرف لے آئیں گے, تو یہ ادھر آ کے پازیٹیو ہو جائے گا minus x squared, تو ادھر بن جائے گا x squared minus 2x plus 36 minus 4k plus 2k x is equal to 0. اب ہم یہ ہمارے پاس ایک کوادریٹک اکویژن آ گئی, کیونکہ ہائیسٹ پاور ہے x is 2. تو ہم اس کو کیا کریں گے, اس کو ہم اسٹینڈرڈ فارم میں لکھیں گے ax square plus bx plus c. تو ہم اس کو لکھیں گے x squared, پھر جب جو x کی ٹرمز ہیں this one and this one, ان کو ہم کمبائن کریں گے, تو یہ بنے گی پلس 2k minus 2x, اور ان دونوں ٹرمز کو 36 minus 46 is minus 10 is equal to 0. تو یہ ہماری فارم بن گئی کوادریٹک فارم, پراپر اسٹینڈرڈ کوادریٹک فارم. اس میں ہمارا یہاں کوفیشن 1, that is our a, this is our b and this is our c. تو اس میں انہوں نے ہم کو سولوشن نکالنے کو بھی نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ آپ k کی وہ ویلیو پتہ کریں جس میں اس اکویژن کا کہ صرف ایک سولوشن آئے, یعنی کہ 2 equal سولوشن. وہ کب ہوتا ہے, جب جو ڈسکریمنٹ ہوتا ہے b square minus 4ac
جب وہ 0 ہوتا ہے تب ہم اس کا ایک سولوشن نکالتے ہیں. تو بی اسکوائر مائنس 4ac کی ویلیو ڈال دیں, وہ آپ کی آ جائے گی 2k مائنس 2 ہول اسکوائر مائنس 4, اے آپ کا 1 ہے اور سی آپ کا ہے مائنس 10. دس ایکسپریشن شوڈ اکول ٹو 0 in order for you to have this one solution. Discriminant must be 0. اس کو اگر ہم دیکھ لیں اگلے پیج پہ میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں 2k minus 2 whole square minus 4 times 1 times minus 10, تو minus 40 اور یہ minus آؤٹ سائڈ کا will make it plus 40 equal to 0. اب اس کو آپ اگر کھولیں گے تو آپ کا کیا بنے گا, یہ آپ کا آ جائے گا 4k square minus 2ab, so 2 times this, so 2 times 2 is 4, 4 times 2 is 8, minus 8k plus کیا آ جائے گا minus 2 square is plus 4 plus 44 equal to 0. آپ کا اس کا آ جائے گا 4k square minus 8k plus 48 is equal to 0. اس کو اگر آپ 4 سے ڈیوائڈ کریں گے تو کیا آ جائے گا, تو آپ کا آ جائے گا k square minus 2k plus 12 is equal to 0. اب یہ آپ کی equation آ گئی. اس میں آپ k کو سالو کریں گے کیسے, اس کو آپ فارمولا لگائیں گے k is equal to minus b which is minus 2 plus minus square root b square minus 2 whole square minus 4ac whole over 2a. 2a is just 2 times 1. اب یہاں پہ جب میں نے فارمولا لگایا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے بیچ میں کوئی میرا خیال ہے غلطی کر دی, تو ہم اس کو ٹریس بیک کریں گے, دیکھیں گے کہ ہم نے کہاں غلطی کی, سو وی کین کم بیک اینڈ کریکٹ دیٹ. کیونکہ غلطی میں مجھے کیسے لگا ہم نے غلطی کی, کیونکہ مائنس 2 کو جب میں نے اسکوائر کیا تو یہ 4 ہو گیا اور مائنس 4 ٹائمس 12 از 48, تو یہ ہمارا نیگیٹو آ جائے گا. اس کا مطلب ہے اس ایکویشن کا کوئی ریئل سولوشن نہیں ہے. اس کا کیونکہ ریئل سولوشن نہیں ہے, اس کا مطلب ہے ہم نے پیچھے کہیں کوئی غلطی کر دی ہے, کیونکہ k کی کوئی ویلیو آنی چاہیے, اٹ از اے کانسٹنٹ. تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہوتی. آپ اگر غلطی کریں میتھس میں یہ ہے آپ ٹریس بیک کریں کہ آپ نے کہاں غلطی کی اور اس کو آپ دیکھیے. تو اس میں ہم نے یہاں پہ ایف ناٹ جی آف ایکس کا فارمولا لگایا تھا, اس کو دیکھتے ہیں ہم. تو جی آف ایکس جو ہے 9/2 مائنس ایکس ہے, اس کو ہم نے یہاں رکھا, یہ ہماری ان پٹ ہے. تو ایف کیا کرتا ہے, کو 4 سے ملٹیپلائی کرتا ہے, تو 4 ٹائمز 9 is 36 ڈیوائڈ بائی 2 مائنس ایکس مائنس 2k. تو ہمارا یہ تو صحیح ہے, 36/2 مائنس ایکس مائنس 2k, 36/2 مائنس ایکس مائنس 2k, دیٹ از اکول ٹو ایکس. یہ بھی صحیح ہے. اچھا, اس کے بعد ہم نے اس کو کیا کیا ہے کہ ہم نے 2 مائنس ایکس کا LCM لے لیا. تو 2 مائنس ایکس کا LCM جب لیا تو ہم نے 36, تو اس کو تھرو آؤٹ ہم 2 مائنس ایکس سے ملٹیپلائی کر دیں گے اس ایکویشن کو. تو 36 کو 2 مائنس ایکس سے کیا تو 36 آ گیا, دیٹ از کریکٹ. مائنس 2 کو 2k کو 2 مائنس ایکس سے ملٹیپلائی کریں گے اور ایکس کو بھی 2 مائنس ایکس سے ملٹیپلائی کریں گے. تو آپ کا آ گیا 36. یہ ایکسپریشن بھی صحیح ہے, اس میں کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی. 36 مائنس 2 ٹائمس 2 از 4k, اینڈ پھر مائنس 2k ٹائمز مائنس ایکس از پلس 2kx. یہ بھی ایکسپریشن صحیح لگ رہا ہے, ٹائمس 2x مائنس ایکس اسکوائر. دس ایکسپریشن آلسو سیمس کریکٹ. اس کے بعد ہم نے ان 2x اور ایکس اسکوائر کو ہم دوسری سائڈ پہ لے آئے, تو ہمارا تھا ایکس اسکوائر, یہ 2x ادھر آ کے مائنس بن جائے گا, پلس 36 مائنس یہ یہاں پہ میں نے یہ 46 لکھ دیا. یہ دیکھا آپ نے غلطی یہاں پہ ہم نے پکڑی, دس واز 4k, اس کو میں نے 46 لکھ دیا. تو دیٹ شوڈ ہیو بین, دیٹ از آور مسٹیک. تو اسی لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس میں آپ اپنی مسٹیک کو کریکٹ کر لیں اور دوبارہ سے اس کو کریں. تو دس شوڈ بی مائنس
4k plus 2kx equal to 0. اب ہم نے جب غلطی نکالی تو ہم بیسکلی اس کو دوبارہ سے اسی میں لکھیں گے. تو اب ہمارا کیا یہاں پہ آتا ہے, ایکس اسکوائر ویسے ہی ہے. ہم نے جو ایکس کی ٹرمز ہیں -2x اور +2kx ان کو کمبائن کر لیا تو 2k - 2x آ گیا. پھر آپ کا آ گیا 36 - 4k. تو اس کو ہم نے چینج کرنا ہے کیونکہ یہ ہم نے -10 غلط لکھا تھا. That should be equal to +36 - 4k equal to 0. And that is our C now. اب آپ اس ایکسپریشن میں اس کو ڈالیں گے یہاں پر, تو میں اس کو پورا اس نیچے والے کو مٹا کے b² - 4ac, b² آپ کا یہی آ گیا 2k - 2 whole square -4, a is 1 and c is 36 - 4k. اب ہمارا for this to have just one solution, this must equal to 0. تو اب ہم اس کو دوبارہ لکھ لیتے ہیں اگلے پیج پہ, 2k - 2 whole square, اور آپ کا آ گیا 4 کو آپ ملٹیپلائی کریں گے ان سے تو آپ کا آئے گا -4 ٹائمس 36, 4 ٹائمس 36 is 144, 4 times 36 is 144 because 2 times 36 is 72 times 2 is -144. اور پھر -4 times 4 -4k is minus will make it plus, so 16k. -4 times 4k is plus 16k. And that must equal to 0. اب اس ایکسپریشن کو کھول دیں, یہ آپ کا بنے گا 4k square plus 4 minus 8k minus 144 plus 16k is equal to 0. یہ آپ کی کوادریٹک اکویژن بن گئی اگین ان ٹرمز آف k. 4k square minus 8k plus 16k کیا بنتا ہے is plus 8k and minus 144 plus 4 is minus 140. Minus 140 equal to 0. اس کو اگر آپ چاہیں تو 2 سے ڈیوائڈ کر دیں کیونکہ سارے 2 سے جا رہے ہیں, تو آپ کا آ جائے گا 2k square plus 4k minus 70 equal to 0. اس کو اگر آپ چاہیں پھر 2 سے ڈیوائڈ کریں تو k square plus 2k minus 35 is equal to 0. یہ اب آپ کی فائنل ایکسپریشن آ گیا. اس کو آپ چاہیں تو کوادریٹک فارمولے سے سالو کر لیں تو k is equal to minus b which is minus 2 plus minus square root b square minus 4ac. 4 times 1 is 4 and c is minus 35 whole divided by 2a. a is 1 so 2 times 1 is 2. اس کو آپ کریں گے so this is equal to minus 2 plus minus square root minus اور minus plus بن جائے گا 35 times 4 is 140. 140 plus 4 is 144 whole divided by 2. اب آپ چاہیں کیلکولیٹر استعمال کر لیں لیکن 144 کا اسکوائر روٹ جو ہے وہ 12 آتا ہے. تو ہماری k کی ویلیو آ گئی -2 plus minus 12 over 2. تو 2 سے آپ چاہیں تو ڈیوائڈ کر لیں, دس از -1 plus minus 6. So k is either -1 plus 6 is 5 or k is -1 minus 6 is -7. k کی یہ دونوں ویلیوز پاسبل ہیں. اگر k کی یہ دونوں ویلیوز میں سے کوئی بھی ویلیو ہو تو جو ہمارا ایکسپریشن تھا یہ والا ایکسپریشن اس کا صرف ایک روٹ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ڈسکریمنٹ جو تھا وہ ہم نے نکالا وہ 0 کب ہوتا ہے جب k کی ویلیو 5 ہوتی ہے یا -7 ہوتی ہے.
یہ پہلا پارٹ تھا. اس میں آپ نے دیکھا کہ دو جگہ ہم نے کوادریٹک کو استعمال کیا ہے. پہلے تو ہم نے کوادریٹک ان ٹرمز آف ایکس نکالی, اس کا پھر ہم نے ڈسکریمنٹ لیا. ڈسکریمنٹ آلسو ٹرن آؤٹ ٹو بی اے کوادریٹک ان کے, اس سے پھر ہم نے کے کی ویلیوز نکالی. یہ ہمارا کام ہو گیا پہلا والا, کے کی ویلیو نکل. تو دوسرا پارٹ جو ہے, جب ہم نے پہلا پارٹ نکال لیا تو دوسرا پارٹ آسان ہے. دوسرا پارٹ کہتا ہے ڈیٹرمن دا روٹس آف دی اکویژن, سیم اکویژن, فار دا ویلیوز آف کے فاؤنڈ ان ہیئر. اب کے کی ان ویلیوز پہ ہم اس کے روٹس کیسے نکالیں گے؟ اس کا پتہ ہے ہمیں صرف ایک ہی روٹ آئے گا. جب کے کی یہ ویلیوز آئیں گی تو ایک روٹ آئے گا, اور اس میں کیا ہوگا کہ ڈسکریمنٹ کی ویلیو جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی. تو اگر آپ اسی کو ٹریس بیک کریں تو یہاں پر آپ کا اکویژن آ گئی. اس کا ڈسکریمنٹ ہم نے نکال لیا تھا بی اسکوائر مائنس 4ac, دیٹ از دی ڈسکریمنٹ. تو اکویژن کا سولوشن کیا آتا ہے؟ اس اکویژن کا, کسی بھی کوادریٹک اکویژن کا ہوتا ہے بی مائنس بی اوور پلس مائنس بی اسکوائر اوور بی اسکوائر انڈر دا اسکوائر روٹ سائن مائنس 4ac ہول ڈیوائڈیڈ بائی 2a. تو چونکہ انڈر اسکوائر روٹ کے اندر ہر چیز زیرو ہو جائے گی, تو اس کا جو سولوشن ہوگا وہ صرف ہوگا مائنس بی ہول اوور 2a. تو مائنس بی کی ویلیو کیا آ رہی ہے؟ 2k مائنس 2. تو بی کی ویلیو جو ہے وہ 2k مائنس 2 ہے, یہ پارٹ 2 کے لیے. تو اس کا مطلب ہے سولوشن کیا ہوگا؟ مائنس بی اوور 2a, کیونکہ باقی جو ڈسکریمنٹ ہے وہ تو ہے ہی زیرو. تو k کی ویلیو اگر 5 ہے تو b کی کیا ویلیو ہوگی؟ a تو آلریڈی ہم نے دیکھ لیا 1 ہے, دیکھ لیں a جو ہے in this case is 1. تو اگر k is 5, so this is 2 times 5, 10 minus 2, تو b کی ویلیو آ گئی 8. تو ایک سولوشن آپ کا آ گیا minus 8 over 2 which is minus 4. دوسری ویلیو آ گئی اگر k کی ویلیو minus 7 آتی ہے, تو 2 times minus 7 is minus 14, minus 2 is minus 16. تو اس میں آ جائے گی minus 16 minus b whole over 2 which is 16 over 2 which is equal to 8. تو ہم نے یہ دو کویشچنس کیا, آپ نے دیکھا جو بہت انوالو تھے. اس میں ہم نے فنکشنز, کوادریٹک فنکشنز کو بہت ڈیٹیل میں دیکھا. اپنا ریویو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. خدا حافظ, تھینک یو.